آپ وی او اے پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک فیصلہ اس کی کرسی کو کتنی خطرہ ہے، آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے جو ایک فیصلہ لیا، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے پہلے جو فیصلہ لیا تھا، ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو امریکہ میں لوگ ہیں وہ رشین کی حمایتی یافتہ بولتے ہیں کہ یہ رشیا کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو اب جو ڈونلڈ ٹرمپ نے غلطی کی ہے، آپ یقین جانے کہ سینیریو کچھ اس طرح ہوا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے جو غیر قانونی تارکین وطن تھے ان کے ساتھ سلوک کیا، ان کو رپورٹ کیا، اب جو کیا ایک لڑکی جو ٹرکش ہے، جس کا نام وہ سٹوڈنٹ ہے اور جس کا نام رمیسیا استروک ہے، اس نے آرٹیکل لکھا اسرائیل کے خلاف کہ اسرائیل نے جو غزہ کے لوگوں پر ظلم کیا ہے، تو اس کو پکڑنے کے لیے وہ نقاب پوش اس نے بھیجے کہ جسے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جو نامعلوم لوگ تھے وہ پہنچے، اس کو روکا، اس کو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، اس کا فون چھینا اور پھر اس کو اٹھا کے لے گئے، کبھی ایک سٹیٹ میں، کبھی دوسرے جگہ پر، اور اب جا کر اس کو پھر عدالت میں انہوں نے پیش کیا۔ تو اس کے بعد جو صورتحال بنی، بڑے پیمانے پر لوگ ان کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطین کے حق میں جو امریکہ میں لوگ ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد اسرائیل کے اس ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف ہے، اور پوری دنیا میں اس کے خلاف جو ہے وہ لوگ خلاف ہیں، مظاہرے کرتے ہیں۔ تو اب اس ترکش لڑکی کو گرفتار کرنے کے بعد جو وہاں امریکہ میں صورتحال بنی ہے، آپ یقین کریں کہ پہلی بار ڈونلڈ ٹرمپ کو عدلیہ کی طرف سے اتنی بڑا جھٹکا لگا ہے کہ اس لڑکی کو گرفتار کرنے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ پروٹیسٹ کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، اور یہ یوتھ تھی، یہ نوجوان تھے۔ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کو جو ہے پکڑا گیا، پھر ان کو جو ہے لوگوں کو جو یعنی انلیگل رہ رہے تھے، اور اس کے بعد جو سینیریو بنا، تو اب جو ہے اس ترکش لڑکی کو جیسے گرفتار کیا گیا تو بڑی تعداد میں لوگ اس کے حق میں نکل آئے، اور جب اتنی تعداد میں لوگ نکلے تو لوگ اتنی نفرت کر چکے ہیں وہاں کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ نوجوان ہیں، اور یہی نوجوان تھے جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ اب آپ کی سکرین پر یہ مناظر چل رہے ہیں کہ کس طرح نقاب پوشوں نے اس لڑکی سے فون چھینا، اس کو پکڑا اور اس کو وہ اٹھا کر لے گئے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہی نوجوان ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے تھے اور بڑی تعداد میں سپورٹ کرتے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو وہاں الیکشن کمپین میں تقریریں کی تھیں کہ وہ فلسطین کی جنگ ختم کریں گے، یوکرین کی جنگ ختم کریں گے، تو اس حوالے سے لوگوں نے بڑا ٹرسٹ کیا، نوجوانوں نے ٹرسٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو ووٹ دے دیا۔ جیسے اس نے جو ہے دوسری بار یہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے امریکہ کے، تو اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے، آپ اندازہ کریں کہ کبھی ایک مسئلے کو چھیڑتے ہیں، کبھی دوسرے مسئلے کو چھیڑتے ہیں، اور اس طرح سے جو لین لے رہے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اب جو صورتحال ہے امریکہ میں کہ ان کے خلاف جو نفرت ہے وہ اتنی پیمانے پر پہنچ چکی ہے کہ ایک ترکش لڑکی جو پی ایچ ڈی کی سٹوڈنٹ تھی، اس کو پکڑنے کے بعد جو سٹوڈنٹ یعنی نکلے بہر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، اور لوگ نکلے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، آپ سوچیں کہ یہ تمام معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اور اس لڑکی کو جب وہاں پیش کیا گیا عدالت میں، تو عدالت سے اس لڑکی کو جو ہے وہ فیصلہ ملا، یہ فیصلہ اس کے حق میں آیا کہ ایک جج نے، خاتون جج تھی وہ، اس جج نے کہا کہ اب اس لڑکی کو ڈیپورٹ نہیں کر سکتے، یہ ڈیپورٹ کر رہے تھے اس کو، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کو اڑا کے اس خاتون جج نے رکھ دیا سپریم کورٹ، امریکہ کی سپریم کورٹ میں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے جیسے آئے ہیں تو اس نے کینیڈا کے خلاف جو محاذ چھیڑا ہے، جو محاذ بنایا ہے،
اور دوسری طرف دیکھیں کہ اس کے خلاف کینیڈا میں بھی وہاں مظاہرے ہوتے ہیں، دنیا بھر سے اس کے خلاف لوگ جو ہے وہ مظاہرے کر رہے ہیں۔ تو جو صورتحال اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ہے، آپ اندازہ کریں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسی مزید کوئی غلطی کی تو یقیناً عدلیہ ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور اس پر نااہلی کی تلوار پکی لگ رہی ہے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ پر جو مقدمات بنائے گئے تھے، بے تحاشا مقدمات تھے، تو اس وقت بھی امریکہ کے 8 سے 9 ججز ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں تھے۔ تو اب جو صورتحال ہے، جیسے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف یا نیتن یاہو کے خلاف جو یعنی پروٹیسٹ ہو، جو مظاہرہ ہو، یا جو سوشل میڈیا پر لکھا جائے یا بولا جائے، اس کو پکڑ کے آپ نے جیل کے اندر بند کرنا ہے یا اس کو ڈپورٹ کر دینا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں اس سے کتنی بڑے پیمانے پر جا کر نفرت لوگوں میں ہو رہی ہے۔ غزہ میں جو صورتحال ہے، اسرائیل اوپر سے بمباری کر رہا ہے، اور جو غذا جا رہی ہے، جو یعنی امداد جا رہی ہے، اس کو تازہ خبر ہے کہ اس نے جو ہے بند کر دیا ہے، وہاں روک لیا ہے۔ تو وہ جو ٹرک جاتے ہیں ان پر بھی یہ بمباری کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں اس میں اقوام متحدہ نے سخت ایکشن لینے کا کہا ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل کے خلاف جہاں وہ بے گناہ لوگوں کو مار رہا ہے، اور جو وہاں ضروریات کی چیزیں ہیں، خوراک ہے، وہاں ان تک رسائی نہیں دے رہا، پہنچنے نہیں دے رہا، اور حماس کے خلاف وہ جواز بنا کر معصوم لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ تو ادھر سے جو وہاں صورتحال ہے ادھر سے، تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد بھی یہ صورتحال ہے امریکہ میں، تو اس کے خلاف جو لوگ آپ نکلے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی سے جو ملاقات کی تھی، اس وجہ سے کہ یوکرین کے جو منرل پر اس کی نظر ہے، اس حوالے سے جو صورتحال یوکرین کی جنگ کے حوالے سے تھی، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پورا یورپ کی اس وقت جو صورتحال ہے، وہ ٹرمپ سے بالکل علیحدہ ہو چکے ہیں۔ ایک طرف سے یعنی پوری EU نفرت کر رہی ہے کہ ٹرمپ جو لین لے رہے ہیں، جو فیصلے لے رہے ہیں، اس سے یوکرین کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں پورا یورپ ان کے فیصلوں کے خلاف کھڑا ہے۔ تو اس نے یعنی EU نے مکمل سپورٹ زیلنسکی کی ہوئی ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جس پوزیشن میں پہنچے ہوئے ہیں، اور جو روز بروز یعنی فیصلے لے رہے ہیں، یقین کریں کہ یہ کتنی خطرناک ہے ان کی کرسی کے لیے، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے جو US ایڈ بند کی، اس کے بعد یو ٹرن لیا، اور اتنی پریشر وہاں سے عدلیہ سے بھی اس کو جھٹکا لگا تھا۔ تو اب اس بار بھی عدلیہ نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو جھٹکا دیا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ یہ معاملات ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جا کس طرف رہے ہیں۔ US ایڈ جیسے انہوں نے بند کی، تو US ایڈ کمپنی کے بڑی تعداد میں ملازمین وہاں نکلے اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا، کیونکہ US ایڈ دنیا بھر میں جو ہے وہ اپنا رفاہی کام چلاتی ہے۔ ایک ادارہ ہے، ایسا ادارہ ہے جو لوگوں کی سپورٹ کرتا ہے، تو اس کو آ کے اس نے بند کیا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے بڑے پیمانے پر جا کر پروٹیسٹ کیا، بڑے پیمانے پر لوگ نکلے، اور پھر یہ جو کیس تھا، یہ جیسے ہی عدالت میں گیا تو عدالت نے اڑا کر رکھ دیا۔ ویسے سپریم کورٹ سے بھی جو چیف جسٹس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں کے خلاف، اس نے بھی یعنی بیان دیا تھا کہ آپ جو بھی فیصلے کریں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سپریم کورٹ ہے، اور یہ جو ہے امریکہ ہے، آپ جو لین لے رہے ہیں ایسا بالکل اور ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی سپریم کورٹ یعنی عدلیہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ اور جو اب جو صورتحال ہے، اس ترکش لڑکی کے گرفتار ہونے کے بعد بڑی تعداد میں وکلا نے جو یعنی سٹینڈ لیا ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے خلاف اگر کوئی یعنی شکار ہوتا ہے، یعنی ٹرمپ اس کو جو ہے مقدمات ملاتا ہے یا ڈپورٹ کرتا ہے، تو ان کا کیس وہ فری میں لڑیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ جیسے US ایڈ کا فیصلہ دے کر
انہوں نے سوچا تھا کہ انہوں نے بڑا تیر مار لیا، لیکن اس کے بعد عدالت نے وہ فیصلہ اڑا کے رکھ دیا۔ تو اب یہی صورتحال ٹرکش لڑکی کی گرفتاری کے بعد بھی بنی کہ خاتون جج نے اس کے فیصلے کی دھجیاں اڑا دی، یعنی اس کے حکم کو اڑا کے پھینک دیا۔ تو آپ سوچیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کتنے پیمانے پر نفرت وہاں امریکہ میں پائی جا رہی ہے۔ وہاں جو پہلی صورتحال تھی، بڑی کوشش کی گئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی طریقے سے الیکشن میں شکست ہو، لیکن وہ جیت تو آئے، بڑی تعداد میں ان کو ووٹ پڑے، لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، نوجوانوں نے ان کا ساتھ دیا۔ لیکن اب یہی نوجوان ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نکل آئے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے نفرت کرتے ہوئے یہ سڑکوں پر پہنچی ہیں اور انہوں نے سڑکیں گرم کر دی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ایک لڑکی اور جو کہہ رہی ہو کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے غزہ کے معصوم لوگوں پر، اور اس پر جو نقاب پوش بھیج کر جسے یعنی پکڑوا لینا اور اس کو ڈیپورٹ کرنا، تو اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے اتنی نفرت نوجوانوں میں پائی گئی ہے کہ وہ رات اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور مظاہرے کیے انہوں نے۔ تو یہ صورتحال اب جو ہے امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے کنٹرول سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ میں واضح کرتا چلوں کہ جو صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن میں یعنی الیکشن کمپین میں کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے، جنگیں بند کریں گے اور بالکل دنیا میں پیس اور امن کے حوالے سے بات ہوگی، تو اب جیسے یہ آئے اس کے بعد جو صورتحال بنی وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے جو سٹینڈ تھا، وہاں سب سے پہلا کام لوگوں کو وہاں سے امریکہ سے ڈیپورٹ کیا، وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انلیگل طریقے سے رہ رہے تھے۔ اب جو صورتحال ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹرکش لڑکی PhD کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ لیگل طریقے سے امریکہ میں رہ رہی ہے اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، تو اس کے بعد عدلیہ نے اس کو جھٹکا جو